حسینیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات، یہ سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے جس کو ہم اور آپ آیہ تطہیر کے نام سے جانتے ہیں، اور میرے خیال میں تمام فرش اعضاء پر بیٹھنے والے افراد اس آیت کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں. اس سلسلہ مجالس کا جو 5 مجالس پر مشتمل ہے، عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور ائمہ طاہرین کا اسوہ حسنہ. عزیزوں، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معصومین کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیے، قرآن مجید میں خداوند عالم نے واضح طور پر جن و انس کی خلقت کے سلسلے میں، تخلیق کے سلسلے میں یا مقصد خلقت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، مگر صرف اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں. اول اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں خلق کیا، پیدا کیا، اور خلق کرنے کے بعد بے شمار لا تعداد صلاحیتیں اللہ نے ہمیں عطا کیں،
مثلاً ہماری آنکھوں کو بینائی عطا کی، ہمارے کانوں کو قوت سماعت عطا کی، ہماری زبان کو قوت گویائی عطا کی، ہمارے ہاتھوں کو حرکت عطا کی، ہمارے پیروں کو قوت رفتار عطا کی، ہمارے دل کو دھڑکن عطا کی، ہمارے ذہن کو عقل عطا کی۔ یہ سب کچھ اللہ نے بے مقصد نہیں عطا کیا بلکہ با مقصد عطا کیا۔ میرے خیال میں اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دانا کہلاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو دیوانہ کہلاتا ہے۔ بظاہر دانا میں اور دیوانے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، دیکھنے میں جیسا دانا نظر آتا ہے ویسا ہی دیوانہ نظر آتا ہے۔ دانے کا جو دانا ہے اس کا بھی ایک چہرہ ہے، اور جو دیوانہ ہے اس کا بھی ایک چہرہ ہے۔ دانا کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، دیوانے کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں۔ دانا کے پاس بھی دو کان ہیں، دیوانے کے پاس بھی دو کان ہیں۔ دانا کے پاس بھی زبان ہے، دیوانے کے پاس بھی زبان ہے۔ دانا کے پاس بھی ہاتھ ہیں، دیوانے کے پاس بھی ہاتھ ہیں۔ دانا کے پاس بھی پیر ہیں، دیوانے کے پاس بھی پیر ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دانا ان تمام اعضاء و جوارح کو استعمال کرتا ہے اور دیوانہ ان کو استعمال نہیں کرتا۔ نہیں، دانا بھی دیکھتا ہے، دیوانہ بھی دیکھتا ہے۔ دانا بھی سنتا ہے، دیوانہ بھی سنتا ہے۔ دانا بھی بولتا ہے، دیوانہ بھی بولتا ہے۔ دانا بھی ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے، دیوانہ بھی ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے۔ دانا بھی راستہ چلتا ہے، دیوانہ بھی راستہ چلتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جب دانا دیکھتا ہے تو با مقصد دیکھتا ہے، اور جب دیوانہ دیکھتا ہے تو بے مقصد دیکھتا ہے۔ جب دانا بولتا ہے تو با مقصد بولتا ہے، اور جب دیوانہ بولتا ہے تو بے مقصد بولتا ہے۔ جب دانا ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے تو با مقصد حرکت دیتا ہے، اور جب دیوانہ ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے تو بے مقصد حرکت دیتا ہے۔ جب دانا راستہ چلتا ہے تو با مقصد چلتا ہے، اور جب دیوانہ راستہ چلتا ہے تو بے مقصد چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی زندگی میں مقصد شامل ہو جائے تو وہ دانائی کی زندگی کہلاتی ہے، اور اگر زندگی میں مقصد شامل نہ ہو تو وہ دیوانگی کی حیات کہلاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، فلسفہ عبادت کو سمجھنا نہایت آسان ہے، کوئی مشکل ترین کام نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا، زندگی میں مقصد شامل کر لینا، اسی کا نام عبادت ہے کہ جب زندگی میں مقصد شامل ہو جائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دو آدمی سفر پہ جاتے ہیں، مثلا دو لوگ سفر پہ گئے، دونوں ایک مقصد لے کے سفر پہ جاتے ہیں، الگ الگ طریقے سے جاتے ہیں، الگ الگ انداز سے جاتے ہیں۔ ایک مثلا یہاں سے دہلی جاتا ہے بائی ایئر، ہوائی جہاز سے، وہاں جا کر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتا ہے، 1 مہینہ دہلی میں گزارتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دہلی جائیں گے تو فلاں ملک کا، فلاں کنٹری کا ویزا حاصل کریں گے۔ 1 مہینہ وہ دہلی میں رہا اور دہلی سے واپس آیا، اور ایک آدمی وہ بھی اسی مقصد کے تحت جاتا ہے کہ ہم وہاں ویزا حاصل کریں گے، وہ ہوائی جہاز سے نہیں جاتا بلکہ ٹرین کے کسی جنرل کمپارٹمنٹ میں کسی طرح سے داخل ہو جاتا ہے، کافی دیر تک ایک پیر پر کھڑا رہتا ہے، بڑی مشکل سے دوسرا پیر ٹکانے کی مہلت ملتی ہے، اس کے بعد کہیں بیٹھ جاتا ہے، بڑی مشکل سے دہلی جاتا ہے اور اسی مشکل کے ساتھ واپس آتا ہے۔ چند گھنٹے دہلی میں رہتا ہے، وہاں بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ اب یہ دونوں واپس آتے ہیں، جو آرام کے ساتھ گیا اس نے آ کے بیان کیا کہ صاحب ہوائی جہاز کا سفر سبحان اللہ 45 منٹ کی فلائٹ تھی، ہم دہلی پہنچ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب لکھنؤ میں تھے اور کب دہلی آ گئے۔ اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہم نے وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا، جہاں یہ سہولت تھی، یہ سہولت تھی، اور یہ ڈشز کھائیں، وہ ڈشز کھائیں، اور یہاں گھومے، وہاں گھومے، لال قلعے گئے اور یہ دیکھا وہ دیکھا، فلاں سے ملاقات کی اور فلاں سے ملاقات کی۔ 1 مہینہ آرام سے ہم دہلی میں رہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے ویزا بھی حاصل کیا جس مقصد کے تحت گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جیسے ہی دہلی ایئرپورٹ پر اترے وہاں دیکھ کر، دہلی کو دیکھ کر ہمارے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی کہ یہاں کیوں آئے ہیں، ہم نے ویزا حاصل نہیں کیا۔
یوں ہی چلے آئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یوں ہی چلے آئے. دوسرا آدمی جو پریشانیوں میں گزارنے کے بعد واپس آیا, اس سے لوگوں نے پوچھا بھائی کیسا سفر رہا؟ اس نے کہا بھائی بہت زیادہ تکلیف دہ سفر رہا, بغیر ریزرویشن کے کہیں جانے وانے والا آج کل نہیں ہے, بڑی مشکل سے گئے, ٹرین میں بڑی گرمی تھی, شدت کی گرمی تھی, پسینے پسینے ہو گئے, دہلی پہنچے, کسی طرح سے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور کپڑے بدلنے کی بھی فرصت نہیں تھی, اس لیے کہ اتنی ہی دیر میں 10 بج گئے اور ہم کو ایمبیسی پہنچنا تھا, اور وہاں پہنچے اور بڑی لمبی لائن تھی اور دھوپ میں کھڑے رہے, لیکن کسی طرح سے ویزا حاصل کر لیا اور اس کے بعد واپس آئے. اب ہمارے پاس وقت نہیں تھا, کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا, جو ٹرین سب سے پہلے نظر آئی اسی میں چلے گئے, اور پھر جنرل کمپارٹمنٹ میں انہی پریشانیوں کے ساتھ, انہی مصیبتوں کے ساتھ ہم واپس آ گئے. تو پوچھا کہ بھائی ویزا حاصل ہوا؟ اس نے کہا ہاں ویزا حاصل ہو گیا. ہم نے کہا بھائی سمجھ میں ہماری بات نہیں آئی, جس نے کھایا پیا آرام کیا اس کا سفر آپ کہہ رہے ہیں ناکامیاب ہو گیا, اور جو بھوکا پیاسا رہا اس کا سفر کامیاب رہا. تو جواب ملے گا کہ سفر کی کامیابی کا انحصار کھانے پینے پر یا بھوکے رہنے پر نہیں ہے, بلکہ سفر کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ مقصد حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا. اگر کھانے پینے کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوا تو زندگی ناکام زندگی ہے, اور اگر بھوک پیاس میں مقصد حاصل ہو گیا تو زندگی کامیاب زندگی ہے. ہم نے کہا ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی, جس نے 1 مہینہ سفر میں گزارا اس کا سفر ناکام ہے, اور جو چند گھنٹے دہلی میں رہا اس کا سفر کامیاب ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ سفر کی کامیابی کا انحصار مدت سفر پہ نہیں ہے بلکہ حصول مقصد پہ ہے. 1 مہینہ نہیں, اگر کوئی 1 سال سفر پہ رہے لیکن مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو سفر ناکام سفر ہے, اور اگر چند گھنٹوں میں مقصد حاصل ہو جائے تو سفر کامیاب سفر ہے. بس یہی معاملہ زندگی کا ہے کہ اگر کوئی 100 برس کا بوڑھا مر جائے لیکن اپنے مقصد حیات کو حاصل نہ کر سکے تو زندگی ناکام زندگی ہے. اور اگر 6 مہینے کا بچہ اپنے مقصد کو اللہ کا مقصد بنا کے گزر جائے, ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. دیکھیے آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے, چھوٹی سی تمہید آپ ملاحظہ فرما لیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن جب اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو اللہ نے انسان کو یا جنوں کو اس بات کی چھوٹ نہیں دی کہ تم جیسے چاہو ویسے اللہ کی عبادت کر لو, جیسے تمہارا دل چاہے ویسے اللہ کی عبادت کر لو. اگر ایسا کہہ دیا جاتا کہ جیسے تمہارا دل چاہے ویسے تم اللہ کی عبادت کر لو, تو اب ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرے اور یہ کہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو حاصل کر رہے ہیں. اب اگر کوئی مسجد میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی کہیں گھنٹہ بجا رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی طواف کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی پیکرما کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی ورت رکھ رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کوئی تسبیح کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے, کوئی سورج کو جل چڑھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ تو کہا اسلام یہ نہیں کہتا, بہت توجہ آپ حضرات کی, اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جیسے تم چاہو ویسے اس کی عبادت کرو. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کو اسوہ حسنہ قرار کیوں دیا جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جیسے تم چاہو ویسے اس کی عبادت کرو, بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ چاہے. غور کیا آپ نے؟ جیسے اللہ چاہے ویسے اس کی عبادت کی جائے. تو جیسے وہ چاہے ویسے اس کا سجدہ کیا جائے, جیسے وہ چاہے ویسے اس کا رکوع کیا جائے, جیسے وہ چاہے اس طرح سے نماز پڑھی جائے, جیسے وہ چاہے اس طرح سے روزہ رکھا جائے. لیکن اب یہاں پر قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ممکن الوجود ہیں, وہ واجب الوجود ہے, ہم اس تک جا نہیں سکتے, وہ ہم تک آ نہیں سکتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب قبلہ 2 ہی راستے ہیں نا, اس کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے. جیسے کلاس میں اگر کوئی استاد بچوں کو کچھ پڑھاتا ہے تو خود عمل کر کے دکھاتا ہے, بچے اس کو دیکھ کے ویسا عمل کر لیتے ہیں. تو اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ویسی عبادت کریں جیسی وہ چاہتا ہے, آپ میرے خیال میں غور نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ویسی عبادت کریں جیسی وہ چاہتا ہے, اس کی جیسی عبادت کریں, تو پھر اب 2 ہی راستے ہیں. کیا 2 راستے ہیں؟ کہ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ خود عبادت کر کے دکھائے کہ ایسی عبادت کرو, وہ خود سجدہ کر کے بتائے کہ ایسے سجدہ کرو, وہ خود رکوع کر کے بتائے کہ ایسے رکوع کرو,
وہ خود قیام کر کے بتائے کہ ایسے قیام کرو. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ عبادت کر کے دکھائے, سجدہ کر کے دکھائے, رکوع کر کے دکھائے, قیام کر کے دکھائے؟ اب کوئی بہت بڑا موحد, بہت بڑا توحید پرست آ جائے, یا آپ نے کیا پڑھ دیا اللہ تو قادر مطلق ہے, جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو سجدہ نہیں کر سکتا؟ جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو رکوع نہیں کر سکتا, قیام نہیں کر سکتا؟ کر تو سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن یہاں پر ٹیکنیکل مجبوری یہ ہے کہ اگر اللہ عبادت کرنے لگے تو پھر وہ عابد کہلائے, معبود نہ کہلائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد, ہے یا نہیں؟ اگر وہ سجدہ کرنے لگے تو پھر وہ ساجد کہلائے, مسجود نہ کہلائے, مسجود نہ کہلائے. اب اگر وہ روزہ رکھنے لگے تو پھر وہ مرزوق کہلائے, رازق نہ کہلائے. تو ہم سارے مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جو آن لائن مجلس ہے اس کو کوئی بھی سن سکتا ہے, اور جو بھی فرش ادا پر کوئی بھی آ جائے, کسی کو پر کوئی پابندی نہیں ہوتی, تو کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں. ہم سارے مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سوچ سمجھ کر یہ بتائیے کہ جب اللہ سجدہ کر کے دکھا نہیں سکتا, رکوع کر کے بتا نہیں سکتا, نماز پڑھ نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ عابد ہے, معبود نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مسجود ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, ساجد نہیں ہے, اس لیے کہ وہ رازق ہے, مرزوق نہیں ہے, تو کیا اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ عابد و معبود کے درمیان, ساجد و مسجود کے درمیان, رازق و مرزوق کے درمیان, ممکن و واجب کے درمیان, سمجھ رہے ہیں آپ, قدیم اور حادث کے درمیان کچھ ایسے اللہ کے بندے ہوں کہ جو دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہوں لیکن کمالات میں اس کے جیسے ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ, دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہوں مگر کمالات میں اس کے جیسے ہوں. آنکھیں ہوں مگر عین اللہ ہوں, چہرہ ہو مگر وجہ اللہ ہوں, زبان ہو مگر لسان اللہ ہوں, کان ہوں مگر اذن اللہ ہوں, اور ان کا خالی عمل اللہ کا عمل نہ ہو بلکہ ان کا چاہنا بھی اللہ کا چاہنا ہو, اور یہ اللہ خود کہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. وما تشاؤون الا, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں یہاں سے ضرورت پیدا ہوتی ہے کسی کو اسوہ حسنہ قرار دینے کی, اس لیے کہ جب تک ہم ان شخصیتوں کو کہ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ان کو اسوہ حسنہ قرار نہ دیں گے, اس وقت تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ یہ بھی سمجھیے کہ حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے کیا, اللہ کی عبادت کہتے کسے ہیں. دیکھیں سنیے عزیزوں, بہت توجہ کے ساتھ سنیے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مشہور زمانہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کی, کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی 7 برس تک, 7 سال تک فرشتے تم پر اور مجھ پر صلوات بھیجتے رہے. 7 سال تک فرشتے کیا کرتے رہے کہ تم پر اور مجھ پر صلوات بھیجتے رہے, اور ان 7 برسوں میں فرشتوں نے ہم پر صلوات پڑھ پڑھ کر ہماری نماز سے نماز سیکھی. اللہ اکبر, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع سن رہا ہے, انشاءاللہ آپ بات کو محسوس کریں گے. ان 7 برسوں میں فرشتوں نے ہماری نماز سے نماز سیکھی, ہمارے قیام سے قیام سیکھا, ہمارے رکوع سے رکوع سیکھا, ہمارے سجدے سے سجدہ سیکھا. ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ فرشتوں نے جو نماز سیکھی وہ محمد رسول اللہ والی بھی ہے, علی ولی اللہ والی بھی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فرشتوں نے جو, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد سے جب اذان ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہا جاتا ہے, تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ کس کی جیسی نماز پڑھنے والے ہیں. غور فرمایا آپ نے. ابھی کچھ باتیں اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ 7 سال تک ہم پر صلوات پڑھ پڑھ کر فرشتوں نے ہمارے رکوع سے رکوع سیکھا, ہمارے قیام سے قیام سیکھا, ہمارے سجدے سے سجدہ سیکھا, ہماری نماز سے نماز سیکھی. اس لیے کہ ہم دونوں کے علاوہ
کوئی اور اللہ کا نمازی نہیں تھا، ہمارے علاوہ کوئی اور نمازی نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے ہماری نماز کو دیکھ کے نماز سیکھی۔ کچھ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ یہ قرآن مجید میں جو بار بار آتا یقیمون الصلاۃ، ایک جگہ نہیں آیا، کئی جگہ پہ آیا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کے قائم کرنے والے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم ہیں نمازوں کے قائم کرنے والے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ لوگ سوچتے ہیں ہم ہیں نمازوں کے قائم کرنے والے۔ اگر آپ سمجھ لیں تو جملہ بڑا اہم ہے کہ یہ 7 سال تک یہ انوار نماز پڑھ نہیں رہے، نماز قائم کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، نماز قائم کی جا رہی۔ تو نماز کے قائم کرنے والے کون ہے؟ کہ نماز کے قائم کرنے والے یہی افراد ہیں کہ ہماری نمازوں سے انہوں نے نمازیں سیکھی، ہمارے سجدوں سے انہوں نے سجدہ سیکھا۔ دیکھیں اعتراض کرنے والے بہت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں اعتراض کرنے کے لیے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بزرگوں کی خبر نہ ہو، اپنے علماء کی خبر نہ ہو، ورنہ کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے جس کا جواب نہ دیا جا چکا ہو۔ لیکن بے غیرتی یہ ہے کہ 1000 جواب دیے جا چکے ہیں، مگر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ نہ معلوم کتنے شعراء نے کس طرح سے جواب دیا، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو آپ ان کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لیکن متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ شیعہ، الحمدللہ ہمارے اوپر نہ معلوم کتنے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ شیعہ، ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، ماں کی گود میں یا حسین یا حسین یا حسین کہنا سیکھ جاتے ہیں، یا علی کہنا سیکھ جاتے ہیں، ماتم کرنا سیکھ جاتے ہیں، صلوات پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، نماز پڑھنا بعد میں سیکھتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر اگر آپ غور کریں تو ہمارے گھروں کے بچے بے شک نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہی 6 یا 7 سال کا سن ہوتا ہے جب بچے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ کہ گھروں میں ہی نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر گھر کا ماحول ہی نہیں ہوگا تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک جملہ اگر آپ محسوس کر سکیں تو مولا کی عطا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اہل بیت کا، جملے کے اوپر غور کیجئے گا کہ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ ہمارے بچے گھر میں نماز سیکھتے ہیں، نماز سیکھنے کے لیے مدرسے نہیں جانا پڑتا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ گھر میں نماز سیکھتے، یعنی اور باقی علوم حاصل کرنے کے لیے بھلے مدرسے جائیں، لیکن یہ نماز ان کا گھر ہی میں سکھائی جاتی ہے۔ کسی سے پوچھے تم کو نماز کس نے سکھائی؟ کہا دادا نے سکھایا، نانا نے سکھایا، ماموں نے سکھایا۔ تو یہ بچے 6-7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بچے نماز کو سبک جانتے ہیں، ہلکا جانتے ہیں۔ نہیں، یہ بچے نماز کو سبک نہیں جانتے، یہ بچے نماز کو ہلکا نہیں جانتے۔ آپ غور کریں، نہ ہلکا جانتے ہیں نہ نماز کو سبک جانتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ یہ 6-7 سال کے ہو جاتے ہیں، یا علی پہلے کہنے لگتے ہیں، یا حسین پہلے کہنے لگتے ہیں۔ ارے ذرا فرشتوں کو دیکھو، 7 سال تک تو صلوات پڑھتے رہے، اور ان 7 سالوں میں فرشتوں نے نماز پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا؟ تو اب ہمارے گھر کے بچے پہلے صلوات سیکھ کے، پہلے ماتم سیکھ کے، پہلے یا علی کہنا سیکھ کے، بعد میں نماز پڑھ کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نمازی بنیں گے، لیکن فرشتہ صفت نمازی بنیں گے، ابلیس صفت نمازی نہیں بنیں گے۔ صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، تو ہم نے یہ نماز ایک اہم ترین رکن ہے، لہذا میں نے آج کی مجلس میں نماز کا تذکرہ کیا کہ ہم نے یہ نماز جو سیکھی یہ کس سے سیکھی؟ کہ یہ ہم نے محمد و آل محمد سے سیکھی۔ نماز ہم نے محمد و آل محمد سے سیکھی۔ یہی بتانے والے ہیں کہ حقیقت نماز کیا ہے، ان کے علاوہ اور کون بتائے گا؟ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد، 3 تاریک ادوار گزرنے کے بعد، جب مولا علی نے مسجد میں نماز پڑھائی، جب مولا علی نے مسجد میں نماز پڑھائی اور لوگ باہر نکلے تو زید ابن ارقم جیسے لوگ یہ کہتے ہوئے ملے کہ آج ہم نے ویسی نماز پڑھی۔ دیکھیں یہ علی کے دوست نہیں ہیں، لیکن اقرار حق کرنا پڑا کہ آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ کیا اس سے آپ نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ رسول کی آنکھ بند ہونے سے لے کر اس نماز تک
اس کے بیچ میں ویسی نہیں پڑھی تھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. بس عزیزوں آج کی مجلس میں اتنا ہی. تو میں نے عرض کیا کہ عبادت کرنے کے لیے اہل بیت کو نمونہ عمل بنانا ضروری ہے. اگر ان کو نمونہ عمل نہ بنائیں گے تو پھر ہم عبادت کی منزل پر قیام نہیں کر سکتے. یہ آل محمد ہیں, انہوں نے بتایا کہ نماز کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ روزہ کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ حج کیا ہے. اور خالی یہی نہیں بتایا بلکہ دنیا کے تمام امور یعنی زندگی گزارنے میں جتنے امور ہیں کوئی امر ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں اہل بیت نے اپنی شخصیت کو نمونے کے طور پر پیش نہ کیا, نمونے کے طور پر پیش نہ کیا ہو. لیکن عزیزوں یہاں پر ان 5 مجلسوں میں جو تھیم ہے, جو فکر ہے میری, وہ یہ ہے کہ نمونہ عمل قرار دینے کے لیے ہمارے یہاں عصمت کا ہونا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے میں نے آیہ تطہیر کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک عصمت نہ ہوگی اس وقت تک کسی کو نمونہ عمل قرار نہیں دیا جا سکتا. بہت توجہ آپ حضرات کی. اور عصمت کو بغیر آیہ تطہیر کے نہیں سمجھا جا سکتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور مرکز آیہ تطہیر کا نام حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ہی مجلس میں موضوع کا حق بھی ادا ہو گیا. تو یہ بی بی فاطمہ زہرا, اب آپ ذرا سوچیں, مسئلہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ عبادت ہوتی کیسے؟ کہ عبادت کے لیے اللہ کی رضا ضروری ہے. جب تک اللہ راضی نہ ہوگا اس وقت تک عبادت نہ کہلائے گی. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا, اور جس نے مجھ کو دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا, اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ زہرا کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے, اللہ کا ناراض ہونا ہے. الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہم ببانگ دہل سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس سے بی بی فاطمہ زہرا ناراض ہوں ہم اسے رضی اللہ کہنے کے لائق نہیں سمجھتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ہم آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور ایک اشارہ کر دوں میں آپ کے سامنے, کل ایک مجلس میں نے یہ بات پڑھی تھی. دیکھیے عزیزوں, ہوتا یہ ہے کہ بارڈر پر فورس رہتی ہے, بارڈر پر فوج رہتی ہے, محافظین رہتے ہیں. یہ محافظین جو بارڈر کی حقیقی لائن ہے, جو حقیقی سرحد ہے, اگر وہیں پر ثابت قدم رہیں تو دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. دیکھیں بات تلخ ہے لیکن سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ فوج پیچھے ہٹنے لگے, سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں لیکن سمجھنا تمام حضرات کا کام ہے کہ اگر یہ فوج, یہ لشکر, یہ فورس پیچھے ہٹنے لگے تو جتنا یہ لشکر پیچھے ہٹتا جائے گا اتنا دشمن آگے بڑھتا چلا آئے گا. ہم 10 کلومیٹر پیچھے ہٹیں گے وہ 10 کلومیٹر اور آگے آ جائیں گے. ہم 20 کلومیٹر پیچھے ہٹیں گے وہ 20 کلومیٹر اور آگے آ جائیں گے. جتنا پیچھے ہٹتے جائیں گے وہ آگے آتے جائیں گے. اور اگر ہم وہیں پر ثابت قدم رہیں تو کسی کے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی, کسی کے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی. میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج ہمارے پڑوسی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یا دیگر مقامات پر جو چیزیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ یزیدیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, یہ یزیدیت زندہ باد کے نعرے اس لیے لگ رہے ہیں کہ رواداری کے نام پر ہم نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس نام پر ہم نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, اس لیے لوگ آگے بڑھنے لگے, ورنہ کسی کی کہاں ہمت تھی اس طرح کی بات کرنے کی. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس بات کو آیت اللہ وحید خراسانی تک نے محسوس کیا جو انہوں نے یہ تحریک چلائی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
آپ غور کیجئے جو انہوں نے یہ تحریک چلائی بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے سلسلے میں، حالانکہ ہمارے شہر میں اور ہندوستان میں مختلف مقامات پر بی بی کی شہادت کے سلسلے میں مجلسیں ہوا کرتی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی، اور جہاں نہیں ہوتی تھی یا جہاں کم ہوتی تھی شہزادی کی عزا، وہاں بھی زور و شور سے عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہونے لگا۔ اور آج تو الحمدللہ آپ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ ایام عزا کے درمیان مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن عنوان بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، ایک صلوات پڑھے پر محمد اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس عزاداری کا بھی ایک گہرا تعلق ہماری شہزادی سے ہے، گہرا تعلق۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے لباس جنت آیا، جنت کے کپڑے آئے، اور بی بی نے دونوں بچوں سے پوچھا کہ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں سبز رنگ پسند ہے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ ہمیں سرخ رنگ پسند ہے۔ بی بی نے سادے پانی میں دونوں بچوں کا لباس ڈالا، جب نکالا تو امام حسن کا لباس سبز نکلا، امام حسین کا لباس سرخ رنگ کا نکلا۔ دونوں بچوں نے لباس پہن لی، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، بی بی نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بیٹی جو تمہارے در پہ آگے آواز دے رہا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، وہ دنیا کا کوئی درزی کوئی خیاط نہ تھا، بلکہ رضوان جنت تھا، جنت کا دربان تھا جو تمہارے بچوں کے لیے درزی بن کے آیا تھا۔ اس کے بعد بی بی نے اور واقعہ بیان کیا، لیکن جب یہ بیان کیا کہ امام حسن نے سبز رنگ پسند کیا اور آقا حسین نے سرخ رنگ پسند کیا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ بی بی نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اے بابا رونے کا سبب کیا ہے، کس لیے رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں حسین کو اپنے سینے پر لٹائے ہوئے تھا، جبریل امی نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے جنت میں ایک سبز رنگ کا محل بنایا ہے، ایک سرخ رنگ کا محل بنایا ہے، یہ سبز رنگ کا محل امام حسن کے لیے ہے اور سرخ رنگ کا محل امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ حسن کا محل سبز رنگ کا کیوں ہے، حسین کا محل سرخ رنگ کا کیوں ہے؟ کہ حسن کا محل سبز رنگ کا اس لیے ہے کہ حسن کو زہر دغا سے شہید کیا جائے گا، اور امام حسن علیہ السلام کا سارا بدن سبز ہو جائے گا زہر کے اثر سے، لہذا امام حسن علیہ السلام کا جو محل ہے وہ سبز رنگ کا ہے، اور حسین کا محل سرخ رنگ کا اس لیے ہے کہ حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے گا، حسین کا سارا بدن ان کے خون سے رنگین ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہ ہمارے گھروں میں جو رواج ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر عزا خانے کے آگے شمع روشن کی جاتی ہیں تو یہ سبز و سرخ رنگ کی شمع، امام باڑے میں پٹکے لگائے جاتے ہیں تو سبز و سرخ رنگ کے پٹکے، آپ کو معلوم ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ سبز و سرخ رنگ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں نبی کے یہ دو نواسے جن کو ظلم و جور کے ساتھ شہید کیا گیا، ایک نواسا تو وہ تھا کہ جسے زہر سے شہید کیا گیا، لیکن جب جنازہ چلا تو تیروں کی بارش کی گئی، اور دوسرا نواسا وہ ہے کہ جس کا جسم کربلا کے میدان میں تیروں کے اوپر معلق تھا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، پیغمبر نے جب سارا واقعہ بیان کیا تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا جب میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو میں ہوں گی؟ کہا نہیں تم نہ ہوگی۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہ ہوں گے۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہ ہوں گے۔ کہا آپ؟ کہا میں بھی نہ ہوں گا۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہا بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پہ آنسو کون بہائے گا؟ میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایک کے بعد ایک گروہ کو پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کے گھر کی عورتوں کے مصائب بیان کر کر کے روئیں گی۔ ہاں عزیزوں بڑی تمنا تھی بی بی فاطمہ زہرا کو، میرے بچے پر روئے گا کون؟ ذرا یاد کیجئے شب عاشور آقا حسین
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سامنے امام کے انصار حسین بیٹھے ہوئے ہیں، آقا حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں۔ دیکھو کل کسے کسے شہید کیا جائے گا، ایک ایک کا نام لیا۔ کل حبیب ابن مظاہر مارے جائیں گے، کل زہر قین شہید کیے جائیں گے، کل سعید تیروں سے چھلنی ہو کے جام شہادت نوش فرمائیں گے، کل مسلم ابن اوسجا مارے جائیں گے، کل وہاب کلبی شہید ہوں گے۔ ایک ایک کا نام لیا، پھر گھر والوں کے نام لینا شروع کیے۔ کل میرا اون مارا جائے گا، کل میرا محمد شہید کیا جائے گا، کل میرے قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا، کل میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، کل میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، کل میرا 6 مہینے کا علی اصغر 3 بھال کا تیر کھائے گا۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فہرست شہداء سنا دی۔ اس کے بعد خیمے میں گئے، کچھ دیر بہن بھائی گفتگو کرتے رہے، پھر امام حسین خیمے سے نکلے اور میدان کا رخ کیا۔ جب حسین میدان کی طرف بڑھے تو جناب ہلال ابن نافع، امام کے چاہنے والے، بعض کتابوں میں نافع ابن ہلال بھی ملتا ہے لیکن تواتر کے ساتھ ہلال ابن نافع بیان ہوتا ہے، تو جناب ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ آقا تنہا میدان کی طرف جائے، میں دوڑتا ہوا آیا۔ میں کہوں گا اے ہلال، یہ تو شب عاشور ہے، امام تنہا جا رہے ہیں، تم سے برداشت نہ ہوا، ذرا عصر عاشور آگے دیکھو، یہی حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو آ کے ہماری نصرت کرے؟ عزیزوں، ہلال کہتے ہیں آقا اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں؟ کہاں ہلال، آؤ ہمارے ساتھ۔ ہلال ابن نافع امام کے ساتھ ساتھ چلے، کچھ دور ہی چلے تھے کہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد امام نے ابا کے دامن سے اس زمین کو صاف کرنا شروع کیا۔ عزیزوں، امام زمین کو صاف کر رہے تھے، ہلال پوچھ رہے تھے آقا اس زمین کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہا ہلال، یہ وہ زمین ہے جہاں میرا سعید تیروں سے چھلنی ہو کے گرے گا۔ کچھ اور فاصلے پر پہنچے، زمین کے خطے کو اور صاف کیا۔ ہلال نے پوچھا، کہا یہاں میرا زہیر مارا جائے گا۔ کچھ دور چلے، ہلال، یہاں میرا حبیب درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ اس زمین کو بھی صاف کیا۔ ہلال بھی روتے جاتے تھے، امام بھی گریا کرتے جاتے تھے۔ ایک اور مقام پر پہنچے، یہاں مسلم ابن اوسجا مارے جائیں گے، یہاں حر کا بیٹا شہید ہوگا، یہاں حر درجہ شہادت پر فائز ہوگا۔ ایک ایک منزل دکھاتے ہوئے آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے ہلال، اب گریے میں اضافہ ہو گیا، یہاں میرا اون مارا جائے گا، میری بہن کا بیٹا، میری زینب کا لال اون مارا جائے گا، یہاں میرا محمد قتل کیا جائے گا۔ آگے بڑھے، ایک بڑے حصے کی طرف اشارہ کیا، ہلال، یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ عزیزوں، ہلال بھی روتے رہے، امام بھی روتے رہے، اور آگے بڑھے، ہلال، یہاں میرے عباس کا داہنا بازو کٹ کے گرے گا، یہاں میرے عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا۔ اے ہلال، اس جگہ پر میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے گا۔ عزیزوں، امام آگے بڑھتے رہے، ہلال، یہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ وہاں بیٹھ کے بھی امام نے زمین کو ابا کے دامن سے صاف کیا، تھوڑی دیر گریا کیا۔ آگے بڑھے، ہلال، اس بلندی کو دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ کون سی بلندی ہے؟ کہا یہاں میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنے گا۔ تمام منازل کو جناب ہلال کو دکھایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر آگے بڑھے، کہا ہلال، اب کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ ہلال کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا، امام کی اطاعت واجب تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ امام نے مجھے کیوں ٹھہرایا، کس لیے ٹھہرایا؟ کہ ہلال ٹھہر جاؤ اور رک جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ امام رک گئے، ہلال رک گئے، امام آگے بڑھے، ایک نشیب میں اتر گئے۔ اب جناب ہلال کہتے ہیں امام نشیب میں اترے، وہاں سے امام کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی اور کسی سے باتیں کرنے کی آواز بھی آ رہی، روتے جاتے تھے، کسی سے گفتگو کرتے جاتے تھے۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، کچھ دیر کے بعد امام تشریف لائے،
جب امام تشریف لائے تو جناب ہلال نے پوچھا آقا یہ کون سی جگہ ہے, یہ کیسا نشیب ہے, یہ وہاں آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہلال یہ نہ پوچھو یہ کون سا نشیب ہے, یہ وہ نشیب ہے کہ جہاں تمہارا آقا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر ڈالا جائے گا. کہا آقا یہ بتائیے کہ وہاں گفتگو کس سے کر رہے تھے؟ کہا ہلال کیا پوچھ لیا, جب ہم نشیب میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے سر کے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہیں, آواز دے رہی ہیں میرے حسین گھبرانا نہیں, جب تم گھوڑے سے زمین پہ آؤ گے تو میں آغوش پھیلائے ہوئے تمہارا انتظار کر رہی ہوں.